دیکھیں اللہ خالق کل شیء، یعنی اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی۔ کس کے لیے اللہ نے ہر چیز پیدا کی؟ ہمارے لیے۔ تو اب آسمان کو ہم دیکھ لیں، آسمان کو دیکھیں کہ آسمان جو ہے، ہم سب آسمان کی طرف دیکھیں، دھیان دیں آسمان کی طرف، یعنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے آنکھوں کو بند کر کے آسمان کی طرف دیکھیں۔ بند ہو گئی آنکھیں؟ کتنا پیارا آسمان، نگاہیں نیچی اور تصور کریں آسمان کو، اتنا پیارا آسمان، اتنا خوبصورت ہے۔ اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اسے کس نے بنایا؟ اتنا خوبصورت۔ اب آپ سوچو کہ آپ ایک میدان میں کھڑے ہو، ایک بڑے سے میدان سمجھتا ہے نا، ایک بڑا سا گراؤنڈ، اس میں آپ کھڑے ہو اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو۔ اتنا خوبصورت آسمان کس نے بنایا، جس میں کوئی پلر نہیں ہے، جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اتنا خوبصورت۔ تو یہ اللہ نے بنایا۔ کوئی ہم سوچے کس نے بنایا؟ کسی امریکہ والوں نے، چائنا والوں نے، جاپان، پیرس، لندن؟ اللہ نے بنایا۔ اتنے سالوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے کتنے لوگوں کی ہسٹری پڑھی، کبھی ہم نے سنا کہ آسمان میں سوراخ ہو گیا تھا تو امریکہ سے ایک میزائل اوپر گئی اور امریکہ سے ایک کیا کہتے ہیں وہ راکٹ اوپر گئی اور ان لوگوں نے ایک راکٹ لانچ کیا اور ان لوگوں نے اس کو بہت مشکل سے ان کے سائنٹسٹ نے بنایا اور آسمان پہ وہ راکٹ پہنچا اور وہ راکٹ نے آسمان کے خلا کو پر کیا اور نیچے آ گیا۔ کبھی سنا ایسا؟ اتنے سالوں سے کبھی ہم نے سنا ہے ہمارے ابا باپ داداؤں سے یا کہیں قصے کہانیوں میں کہ یہ آسمان تو ٹوٹ گیا تھا ہمارے 4 صدی پہلے، پھر اس کے بعد خود بخود یہ بڑھتا گیا جیسے ناخن بڑھتا جاتا ہے؟ ایسا کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں۔ جو بادل پھٹتا ہے ہم سنتے ہیں نیوز، وہ بادل بھی آسمان پہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ ہوا میں بیچ میں ہوتا ہے بادل۔ جب ہماری پلین اڑتی ہے نا، جہاز ہوا میں، تو بادل اور آسمان کے بیچ میں ہماری پلین ہوتی ہے۔ کس کے بیچ میں ہوتی ہے؟ بادل اور آسمان کے بیچ میں۔ تو یہ جو بادل پھٹتا ہے تو یہ آسمان میں تھوڑی نا بادل ہے، یہ آسمان کے بھی بہت نیچے ہے، بیچ میں ہوا میں، جیسے چاند ہوا میں ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ کبھی ہم نے ایسا کچھ سنا؟ آپ ابھی بھی میدان میں ہی ہو، میدان سے باہر نہیں آئے ہو، آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھوں سے دیکھو، ہاں؟ اور اللہ نے بنایا، اللہ نے آسمان کو پھر دیکھو، کھلے میدان میں آپ کھڑے ہو، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، آسمان کو سورج، چاند، ستاروں سے سجایا اللہ رب العزت نے۔ کتنا خوبصورت۔ آج تو وہ خوبصورتی، ہم شہر میں رہتے ہیں، اتنا پالیوشن ہمیں نظر نہیں آتی رات میں، لیکن جب ہم گاؤں دیہات میں جائیں نا تو آسمانوں پہ رات میں تارے چمکتے ہوئے اور وہ پورا چاند، اس کی روشنی میں لوگ گھر کے باہر نکلتے تھے۔ آج تو لائٹیں وغیرہ ہو گئی ہر جگہ پر، سڑکوں کے بیچ میں جو لائٹیں لگتی ہے، پہلے نہیں تھا ایسا۔ پہلے لوگ اس چاند کی روشنی میں باہر نکلتے تھے، اتنی خوبصورت وہ روشنی آتی تھی۔ آج تو وہ روشنی اور وہ نظارہ نہیں ملتا جلدی کہیں پر۔ ہمارے بچپن میں ہم نے وہ نظارہ دیکھا، ہمارے بچپن میں ہم نے وہ بادل دیکھا، وہ ستارے دیکھے، اتنا خوبصورت لگتا تھا، اتنے سارے تارے۔ اور آج بھی گاؤں دیہات میں دکھتا بھی ہے نا تو اتنا اچھا نہیں دکھتا، کیونکہ پالیوشن تو گاؤں دیہات میں بھی پہنچ چکا ہے نا۔ تو پہلے تو اتنے سارے تارے ہوتے تھے، اتنا خوبصورت ہوتا تھا وہ نظارہ کہ کیا کہے۔ اور اس میں بادلوں کو پھر اللہ نے بنایا۔ اب بادل بھی دیکھیے، جو بادل چلتے ہیں، جو بادل بنتے ہیں، سمجھ رہے، جو ہمیں نظر آتے شام میں یا صبح صبح، وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہاں، پھر اس سے بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے۔ کبھی کبھی دیکھو، جب انسان باہر نکلتا تو کہتا بھی کیچڑ ہے، اچھا نہیں لگتا بارش میں جانا، لیکن جب گھر کے اندر اپنی بالکنی میں بیٹھے یا اپنی چھت پر جا کر بارش کا مزہ لے، اور چھت کے کنارے، اپنی چھت میں ہی کنارے بارش ہو رہی ہے اور چائے کا مگ ہاتھ میں ہے یا کافی کا مگ ہاتھ میں ہے اور بھجیا اور پکوڑا کھا رہا ہے انسان، کیا لطف اٹھا رہا ہے۔ او ہو، بارش کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کی خوشبو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے نا؟ لگتا ہے نا۔ اللہ کا ہر موسم پیارا ہے،
لیکن انسان کو اگر جس میں دقت پیش آتی ہے تو وہ اریٹیڈ ہو جاتا ہے نا. لیکن لگتا تو خوبصورت ہے نا. انسان جب بارش ہوتی تو سکون کا سانس لیتا ہے, اللہ تو نے بارش دی. اب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوگا, بڑی گرمی تھی ہے نا, تو اللہ نے کتنی پیاری بارش برسائی, اور بارش برستی تو وہ سین کتنا خوبصورت لگتا ہے, اور ہریالی چھا جاتی ہے, برس رہی ہے بارش, اور پہاڑوں پر جو جھرنے اور نالے بہنے لگے, اور جو ہمارے جو ٹیوب کیا کہتے ہیں کنویں وغیرہ ہے نا, جو ندی نالے ہیں تالاب ہے, وہ بھر کے اوپر آ جاتی, کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ. ہاں, تو یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے. سمجھ میں آیا آسمان کیسے بنایا اللہ نے؟ آسمان کیسا؟ ہم نے کہہ دیا بس آسمان نہ خوبصورت آسمان ہے, کوئی عیب نہیں, ایسا زبردست ہے. پھر دیکھو زمین کی طرف, آپ دیکھو, آپ ایک زمین پہ کھڑے ہو, ہاں, اپنی آنکھوں کو بند کرو, ایک ہریالی زمین پر آپ کھڑے ہو, جہاں پر آپ ایک طرف باغات کو دیکھتے ہو. یہ زمین میرے رب نے بنائی ہے. ہاں, کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے امریکہ, لنڈن, جاپان, پیرس, چائنا, کہ ہم نے فلاں جگہ زمین ختم ہو گئی تھی تو ہم نے کھینچ کر اور بڑھائی اور ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں بسایا؟ کہہ سکتے ہیں؟ کیا بنائی زمین اللہ نے. واقعی یہ تو ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں تو ایسا فیل ہو رہا ہے, لیکن جب ہم زمینوں کا نظارہ کرتے ہیں نا, کہیں ہم گھومنے جاتے ہیں, گھومنے تو چلو ٹھیک ہے, ہم کہیں موبائل وغیرہ میں اللہ کی قدرت کو, آج تو کتنا سوشل میڈیا کا دور عام ہے, کہیں جھرنے دیکھتے ہیں, کہیں تالاب دیکھتے ہیں, کہیں پھول کے پورے باغات دیکھتے ہیں, تو اتنا خوبصورت وہ منظر لگتا ہے. او ہو سبحان اللہ العظیم, یہ میرے رب نے بنایا اتنا خوبصورت. سمجھ رہے؟ تو اس میں پیڑ پودے لگائے کس نے؟ اللہ نے لگائے. اسے پھل اور پھول سے اللہ نے سجایا. آج ہم شہر میں رہتے ہمیں پتہ نہیں ہے, جب ہم گاؤں میں جاتے تھے نا, اور آج بھی, تو گاؤں میں جب ہمیں پودے دکھتے, اچھا یہ بھنڈی ہے, وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, اچھا یہ ٹماٹر ہے. شہر میں تو بھر بھر کے ہم نے ٹماٹر اور بھنڈی دیکھی ہے, لیکن وہ پودے میں لگی ہوئی لٹکی ہوئی بھنڈی اور ٹماٹر اور مرچی اور ترئی, وہ لوکی, او ہو اتنے خوش ہو جاتے ہیں. اپنے ہاتھ سے اس کے توڑنے کا بھی مزہ الگ ہوتا ہے, لے کر کھانے کا بھی مزہ الگ ہوتا ہے. اچھا یہ آم ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کو توڑوں. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ آم کے کچھ پیڑ ایسے دکھتے ہیں نا, ایسے بھرے بھرے آم لٹکے ہوئے. شہر میں تو ہمیں رنگ برنگی آم مل گئے, ہاپوس, لنگڑا, دسہری, لنگڑا, چوسا, لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے جب وہ آم لٹکے ہوئے دکھتے ہیں, کیا منظر ہوتا ہے وہ, دیوانہ, مطلب ایسے لگتا ہے او ہو کتنا پیارا لگ رہا ہے نا, واو. ایسے آج تو موبائل کا دور ہے تو لوگ فوٹو وغیرہ بھی کھنچانے لگتے ہیں. ہم تو جب بچپن میں چھوٹے تھے تو اتنا اچھا لگتا تھا, دیکھتے تھے تو وہ گاؤں والے ہمیں دیکھ کے نا تعجب کرتے تھے کہ یہ لوگ تو پاگل ہو گئے دیکھ کر اس قدرت کو. اتنا پیارا اللہ کو, کیونکہ وہ لوگ تو اسی میں رہے آئے, تو اتنا پیارا منظر ہوتا تھا. آج بھی ہم جاتے ہیں تو اگر وہ کھیت وغیرہ میں تو اجازت نہیں ہوتی جانے کی ہمیں ہمارے گاؤں میں, لیکن ہمارے گاؤں کے اندر ہی ہمارے گھر کے پیچھے حصے میں جو بویا ہوتا ہے کچھ چیزیں, تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ یعنی اتنا پیارا وہ منظر ہوتا ہے, اللہ کی قدرت ہی ایسی ہے. آج بھی ہم دیکھیں نا کسی موبائل میں کوئی ویڈیوز وغیرہ میں, سیب کے باغات, لدے ہوئے سیب, اتنا خوبصورت لگتا ہے وہ باغ. واو, کیسے اللہ نے بنایا وہ خوبصورتی کا تھوڑا تصور تو کریں. ہاں, وہ لوکی اور وہ جو واٹر میلن اور ماس میلن, خربوزہ, تربوزہ, وہ اس کی بیلیں زمین کے اوپر ہی وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے گاؤں میں, گاؤں کے کنارے پر ہوتا ہے وہ, تو کتنا خوبصورت لگتا تھا دیکھ کر کہ اس کی بھی بیل یہ کیسے اگ رہا ہے زمین کے اوپر, ایسے بڑا 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 خوبصورت منظر ہوتا تھا وہ. تو یہ اللہ نے لگائے, یہ اللہ نے لگائے. کس نے لگایا؟ کسان کہیں میں نے لگایا ہوں. ہاں, تو کسان نے کیا کھینچ کھینچ کے بڑا کیا. اگر اللہ ایک تیز بارش سے اور تیز طوفان سے پوری فصل لٹا دے فصل کو, تو کسان کیا کرتا ہے؟ روتا نہیں ہے, ہائے میری فصل برباد ہو گئی, کاش میں کاٹ لیا ہوتا کل ہی, تو آج اس طوفان سے میری کھیتی سو نہ جاتی. کھیتی جب بہت تیز طوفان آتا ہے نا, ہوا, تو جو تیار کھیتی ہوتی ہے نا وہ سو بھی جاتی ہے, یعنی خراب ہو جاتی ہے فصلیں. سمجھ رہے؟ تو پیدا اللہ نے کیا, بیج تو ہم نے بویا, وہ چھوٹا سا, ہم گھر میں پودا بھی لگاتے ہیں نا اپنے گملے میں,
تو ہم نے ایک لہسن بھی اس میں بویا ہے نا, تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک اکوا نکلتا ہے ہرا سا, دیکھ 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 اکوا نکلا, کتنا اچھا لگ رہا ہے, خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. کس نے نکالا؟ اللہ نے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے گلاب کا پیڑ لایا, پودا لایا, اس کو اپنے گملے میں لگایا, اس کو اپنے زمین پر لگایا, اب اس کے اندر گلاب کی کلی آئی, اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے, او کلی آ گئی, کتنا اچھا لگ رہا ہے. اس کے اندر وہ گلاب پھولنے لگا, کھلنے لگا, ہم خوش ہو گئے. تو خوش ہوتے ہیں ہم وہ سب دیکھ کر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کی, واللہ خدا کی قسم اتنی خوبصورت اللہ نے چیزوں کو وجود دیا ہے, پوری کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا. بس تدبر اور تفکر کرنے کی چیز دیری ہے, اور ایک بار بندہ غور و فکر کرتا ہے ایک لمحے کا تو کئی سال عبادت کرنے کا ثواب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. سمجھ؟ تو غور و فکر کرنا, اللہ کیسے بنایا نا آپ نے. ناریل کھا رہے, پانی, پیڑ توڑو, ناریل کا پانی نکلتا ہے پیڑ میں سے, پیڑ دے رہا ناریل کو اندر, نیچے سے پانی لے کے اوپر اندر, کیسے کیسے. اللہ ہماری عقلیں, جب ہم اللہ کی قدرت پر غور کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہماری عقلیں اڑنے لگے گی, اڑنے, حیران, یعنی ایسے ہو جائے, او ہو اللہ ہی ہے وہ, زبردست اللہ ہی ہے وہ, واللہ زبردست اللہ ہی ہے وہ جو یہ کرنے والے ہیں. تو دیکھیں ہم اس زمین پر ہیں, سوچے اپنے آپ کو تصور کرے, پھل پھول سے اللہ نے جس زمین کو سجایا ہے, اس میں اناج اگائے, اس میں دریا بنائے, سمندر بنائے, پہاڑ جھرنے بنائے. سمندر کے کنارے جاؤ کتنا پیارا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا اس کو دیکھنا؟ ہاں, تو جھرنا بہ رہا ہے, کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے. ہاں؟ اللہ نے زمین میں طرح طرح کے جانوروں کو بنایا, الگ الگ جانور, ہاتھی الگ, شیر الگ, کنگارو الگ, چیتا الگ, بھالو الگ, سب الگ الگ طرح کے, الگ الگ دکھنے والے, الگ الگ رنگ کے. اور ان تمام, پھر اللہ نے ان تمام نعمتوں کو ہمارے لیے بنایا. ساری چیزیں کس کے لیے اللہ نے بنائی؟ ہمارے لیے. اللہ فرماتے سب تمہارا, میں نے سب تمہارے لیے بنایا اور تم کو اپنے لیے بنایا. تو یہ سب ہمارا ہے. اللہ نے کوئی چیز بیجا پیدا نہیں کی. ہر چیز جو بھی اللہ نے پیدا کی, ایک چھوٹا سا کیڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ اور تمام چیزوں کے بدلے وہ چاہتے ہیں ہم ان کا حکم مانے. ان تمام چیزوں کے بدلے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جو تم کو دیا نا, اس کے بدلے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مانو. ماں کیا کہتی؟ بچوں کو احسان نہیں جتلاتی؟ ہاں, میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا, خود بھوکی رہی, تجھے کھلایا, تیرے ابا نہیں تھے, میں نے پڑھایا تجھے, اس قابل بنایا, لوگوں کے گھروں میں کام کیا, میں نے یہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا. ہاں, بدلے میں کیا چاہتی تھی بیٹا تجھ سے؟ کہ تو بس مجھ سے محبت کرے, میری بات سنے, میری فرما برداری کرے, تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے. تو اس کا بھی روادار نہیں رہا, تو نے وہ بھی نہ کیا. میں نے تجھے آج کے دن کے لیے ہی پالا تھا, اس دن کے لیے ہی میں نے تجھے پالا تھا کہ تم منہ پھیر کر مجھ سے چلا جائے. ماں کیا کہتی ہے؟ ایسا ہی کہتی ہے نا, اس دن کے لیے ہی تجھے بڑا کیا تھا کہ تم مجھ سے منہ پھیر لے. ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سب تمہارے لیے بنایا, اور بدلے میں کیا چاہا؟ کہ تم میری فرما برداری کرو, میری عبادت کرو, تاکہ میں اس کے, اچھا یہ تو دیا ہی اللہ نے ہمیں, اور اللہ نے مزید احسان دیا. دیکھو ماں جو ہے نا, ماں کی مثال تو ہم نے یہاں تک سمجھی کہ ماں نے احسان جتلایا, لیکن بدلے میں کیا دیا؟ بدلے میں کیا دیا؟ اب آپ کو آپا بدلے میں پراپرٹی دی, مرنے کے بعد پراپرٹی تو اتنی سی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا. یہ پیڑ پودے, جھرنے, نالے, آسمان, سورج, چاند, ستارے, سیارے, سب تمہارے لیے بنایا. اس کے بدلے میں نے چاہا تم میری عبادت کرو, میری فرما برداری کرو, پھر اس کا بھی بدلہ میں تمہیں الٹا واپس دوں گا. کیا دوں گا؟ جنت. حالانکہ اس نے ہمیں اتنا سب دیا, بدلہ دینا چاہیے تھا اس کو ہمیں, وہ ہمیں بدلہ دیتا, ہم اس کے بدلے میں ہم فرما برداری کرتے, پوری زندگی اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکا کر رکھتے. لیکن اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے رب؟
کیسا پیارا رب ہے, کیسا زبردست, اس جیسا کوئی واللہ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دوں گا. کیا دوں گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. تو سمجھ میں آئی بات, زمین اور آسمان کیا ہے اور کیسے اللہ نے بنایا اور اللہ کی شان کیا ہے. یہ تو ابھی ہم نے چھوٹا سا پڑھا ہے, تھوڑا سا پڑھا ہے, 1% پڑھا ہے. ہم اللہ سے مانگے مزید تو اللہ ہمیں زمین اور آسمان کے خزانے, اس کے راز ہمیں سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو مزید اللہ پر ایمان بڑھے گا, بنے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ غور کرے, تدبر اور تفکر تو کرے, تدبر اور تفکر تو کرے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ, فہم, فراست عطا فرمائے.